بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی سیاست میں۔ ایک طرف سپریم کورٹ ہے جو یہ سوچ رہی ہے کہ فیصلہ کب دیں، کیا فیصلہ دیں، اور دوسری طرف حکومت ہے جو یہ دیکھ رہی ہے کہ جیسے ہی کوئی فیصلہ آئے تو ہم نے کیسے سپریم کورٹ کے اوپر یلغار کرنی ہے، کیسے سپریم کورٹ کو بندی بنانا ہے، کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو کیا کہتے ہیں ان کے خلاف جوڈیشل کونسل میں ہم نے ریفرنس دائر کرنے ہیں اور ان کو پابند کرنا ہے، ان کو یرغمال بنانا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہائیسٹ ہیں اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہے دنیا، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ کتنا پارا ہائی ہے۔ اب کل جو ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر، وہ آپ نے دیکھا جس طریقے سے مولوی حضرات نے چڑھائی کی، جس طریقے سے انہوں نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت توقیر، اور کہنے کو کہتے ہیں جی ہم مولانا صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ کی عزت کرتے ہیں، بلڈنگ کی توقیر کرتے ہیں، اس کی جو توقیر ہے اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر 2-3 ججز کی قربانی سے اس بلڈنگ کی جو توقیر ہے یا عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ پھر مریم صاحبہ نے بھی دھواں دار انٹری لی اپنی، نہ جو کوئی مطلب کہ کونسلر ہیں، نہ ہی کوئی ایم این اے، نہ ایم پی اے، کوئی آفیشیل سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ ایک نادان بچی، ایک غیر سیاسی بچی جس کو سیاست کی سین کا نہیں پتہ ہے، اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی عزت افزائی جو کل کی ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا، پورا پاکستان دیکھا ہے۔ اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے پی ڈی ایم کے جتھے جو تھے وہ اٹیک کر رہے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا، جو 7 دن کے لیے پی ڈی ایم کو بتی کے پیچھے لگایا ٹرک کی، وہ بڑا زبردست تھا۔ وہ ذہانت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، بڑا وزڈم انہوں نے ایک شو کرائی ہے۔ بہت انٹلیکچوئل قسم کا انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا ہے کہ ملتوی کر دیا گیا اس کیس کو۔ ان کو پتا تھا کہ اگر میں کوئی آج فیصلہ دیتا ہوں تو یہ جو مراسلہ حکومت یا یہ جو باہر ہتھکنڈے والے لوگ بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کے، یہ جو ڈنڈا برادر فوج لے کے ملیشیا قسم کی یلو ٹیکسی ٹائپ فوج لے کے پہنچے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے گیٹ کے اوپر، اسپیشلی اس انٹری کے اوپر جہاں سے ججز گزرتے ہیں، تو یہ لوگ اندر گھسیں گے اور یہ یلغمار بنائیں گے ہمیں۔ یہ ماضی یہ ان کا جانتے تھے سپریم کورٹ کے جج، اور ان کو پتا تھا کہ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، کل علی ظفر جو بیرسٹر ہیں ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہوئے بھی چیف جسٹس صاحب نے یہی بات کی تھی کہ آپ مجھے بتائیں فیصلہ تو محفوظ پڑا ہے، فیصلہ تو برقرار ہے 14 مئی والا، اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر آج ہم کوئی فیصلہ دیتے ہیں اور یہ جو باہر جتھا کھڑا ہے یہ جس طریقے سے تقاریر کر رہے ہیں، جس طریقے سے اعلانات کر رہے ہیں، جس طریقے سے ڈنڈا برادران فوج آئی ہوئی ہے، یہ اندر گھس آتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں یہ جلاؤ گراؤ کرتے ہیں، یہ جسٹس اور سپریم کورٹ کے جو باقی ججز ہیں ان کو یہ یرغمال بناتے ہیں، کچھ نقصان کرتے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ جنہوں نے ان کو روکنا ہے وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اور اگر جیسے چیف جسٹس آف پاکستان کے کل کے ریمارکس ہیں اور اس نوعیت کا فیصلہ کل اگر دے دیا جاتا، اور انہوں لوگوں نے پوری پلاننگ بنائی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی نائلی تو فکس ہے نا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے نائل ہونا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے وزیر اعظم صاحب کو نائل کرنا ہے، تو انہوں نے دھرنا دیا، انہوں نے جلسہ کیا، یا انہوں نے جو یلغار کی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، یعنی کہ 144 اور پلس 245 کے دفعہ لگا ہوا تھا، اس کے دوران انہوں نے یہ ساری چیزیں ریڈ زون میں کی ہیں۔ تو چیف جسٹس یہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ان کے خلاف اب آتا ہے جو حالانکہ آئینی اور قانونی ہونا ہے،
کیونکہ انہوں نے کیا کہتے ہیں آئین کی پاسداری نہیں کی ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی، کہ بالکل کوشش ہی نہیں کی ہے. تو انہوں نے کیا کرنا تھا، ان کا پورا پلان تھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرتے، دھاوا بولتے، حملہ کرتے. جو کچھ بھی کل ہوا ہے وہ بڑا افسوسناک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک چیز اور بڑی کلیئر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم سن لے، پورے لوگ سن لیں کہ جو بھی میری عدالت میں آتا ہے میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کیا کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو. تو میں یہ نہیں کہ کوئی ایک عمران خان صاحب آئے یا مطلب کوئی اور آیا تو اس کو میں نے کہہ دیا. وکلاء بھی آتے ہیں جب، تو میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں ویلکم، ٹھیک ہے. تو یہ چیز تو انہوں نے کیٹیگوریکل کلیئر کی، اور یہ اس وجہ سے کلیئر کی کہ وہاں پہ آوازیں آ رہی تھیں سپریم کورٹ میں کہ جب نعرے لگائے جا رہے تھے، جب بینرز اٹھائے ہوئے تھے، جب پمفلٹ اٹھائے ہوئے تھے. اس کے علاوہ مریم بی بی نے ایک الزام لگایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کے آپس میں مشورہ کر کے اسمبلیز ڈیزولو کی ہیں، اور چیف جسٹس نے یہ کیا کہتے ہیں حوصلہ افزائی کی ہے، اور جیسے ان کا کوئی پلان تھا کہ اسمبلی ڈیزولو کی جائیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے، یہ کوئی وعدہ کیا چیف جسٹس صاحب نے. یہ الزام تراشی کی مریم بی بی نے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں ہوا میں چھوڑے ہیں اس نے کل، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب کہ حقیقت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ انہی کے کہنے کے اوپر، حکومت کے اپنے لوگوں کے کہنے کے اوپر عمران خان صاحب نے اسمبلیز ڈیزولو کی تھی. یہ خود ہی کہتے تھے کہ اگر آپ کو زیادہ الیکشن کی جلدی ہے تو آپ 2 اسمبلیز میں آپ کی حکومت ہے، دونوں صوبوں کی اسمبلیز آپ ڈیزولو کریں تو ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. تو یہ بے بنیاد الزام لگایا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر. تو چیف جسٹس صاحب نے کل بھی یہی کہا، اب بھی یہی ہے کہ فیصلہ محفوظ پڑا ہے، عمل درآمد کس نے کروانا ہے. اب آج کی جو تازہ ترین خبر ہے وہ سنیں، کیونکہ فیصلے موجود پڑے ہیں، سپریم کورٹ پریشان ہے، عدالتیں پریشان ہیں کہ ہم فیصلہ دیتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، بات نہیں سنی جاتی. وہی آج کی تازہ ترین میں آپ اگر بتاؤں تو فواد چودھری صاحب کی ضمانت منظور ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے ضمانت منظور کی. جیسے ہی ضمانت منظور ہوتی ہے فواد چودھری صاحب باہر نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جیسے گیٹ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تو آگے پھر پولیس کھڑی ہوتی ہے، اور وہ فوراً بھاگ کر اپنے کیا کہتے ہیں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا احاطہ ہے اس میں گھس جاتے ہیں، تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے وہ گرفتار نہیں کر سکتے. اور دوبارہ وہ جاتے ہیں جسٹس حسن گل صاحب کی جو عدالت ہے اس میں، اور بتاتے ہیں ساری سچویشن کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کہ میں کس طریقے سے ان کی سانس پھولی ہوئی تھی. اور جیسے ہی وہ واپس جاتے ہیں عدالت کے اندر، دیکھیں بھاری بھرکم وزن ہے ان کا، اور وہ کون سے ایتھلیٹ کے پلیئر ہیں، موٹاپا ہے ان میں اچھا خاصا، ببلو ٹیپ ہیں، اور وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلے اور پولیس بھی پیچھے پیچھے، وہ بھاگتے ہوئے احاطہ عدالت میں پہنچے، اور پھر جا کے عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طریقے کی ضمانت ہے جو مجھے دی جا رہی ہے. اگر ضمانت مل رہی ہے تو پھر پولیس کیا کر رہی ہے، باہر گیٹ کے آگے کھڑی ہے پھر مجھے گرفتار کرنے کے لیے. یہ وہ تازہ ترین چیز ہے آج کی جو اپ ڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عدالتوں کے فیصلے آ رہے ہیں، ماننے والا کوئی نہیں ہے. نیا ایک ٹریک شروع کر دیا گیا ہے کہ عدالت اگر ایک ضمانت کرتی ہے، دوسرا باہر مقدمہ بنا ہوا ہے، گیٹ سے باہر نکلے دوبارہ ریسٹ کر لو. وہی چیز فلک ناز صاحبہ اور شیری مرزاری صاحبہ کے ساتھ آج ہوئی ہے. جیسے ہی ان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں، دوبارہ وہ نکلے ہیں باہر، گیٹ سے باہر نکلتے دوبارہ ریسٹ کر لیا گیا. یہ چیزیں عدالتیں خود کنفیوز ہیں، عدالتیں خود پریشان ہیں کہ ہمارے فیصلوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے، ہماری ضمانتوں کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے. یہ وہ ووٹ کو عزت دینے والی یہ لوگ جو بات کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین بنایا ہے، یہ کہتے ہیں قانون بنایا ہے، اس طریقے سے عمل درآمد کر رہے ہیں. پاکستان میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لا قانونیت اس طرح یہ دیکھی جا رہی ہے کہ کسی کی ضمانت ہو بھی گئی ہے تو اس کے گھر میں گھس کے ایک اور مقدمہ بنا کے، خفیہ مقدمہ بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور گھر میں گھس کے اریسٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، یہی بتا رہے ہیں پوری دنیا کو
یہ پورے پاکستانیوں میں انہوں نے شعور پیدا کیا کہ انصاف ہے کہاں پر نظر ہی نہیں آ رہا ہے، قانون ہے کہاں پر، آئین کی پاسداری کہاں پر کی جا رہی ہے۔ آئین کو تو ڈیریل کر رہے ہیں یہ لوگ، آئین کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے انہوں نے، کیونکہ جیسے ہی آئین اور قانون کے مطابق عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں یہ اس کو مان نہیں رہے ہیں، پھر عوام میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی تو نہیں 9 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان اور لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ان کو پتہ کہ پاکستان میں انصاف ہمیں نہیں مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ اب 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کے پیچھے کون تھا، کس نے یہ واقعات کروائے؟ پی ٹی آئی تو اس سے بارہا کہہ چکی ہے پی ٹی آئی کی پالیسیز نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر اس طرح کے واقعات پی ٹی آئی نے کروانے ہوتے یا پی ٹی آئی اس طرح کی کوئی کال دیتی جذباتی قسم کی، تو وہ تب ہوتی جب 4 گولیاں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے اوپر لگی تھی، جب 4 گولیاں وزیر آباد میں عمران خان صاحب کو ماری گئی تھی، تب تشدد کیا جاتا، تب اس طرح کی ہوا دی جاتی۔ یہ پلان ہے لندن کا، یہ پلان ہے طاقتور لوگوں کا، یہ پلان کچھ خفیہ لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ کیا ہے۔ اور سب سے جو اہم سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا جا رہا تھا شر پسندوں کی وجہ سے، جب شر پسند اور جو آرمی کی تنصیبات ہیں ان کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، تو وہاں کی پولیس کہاں تھی؟ کیونکہ یہ تو چند لوگ تھے، 100 لوگ تھے، 1000 لوگ ہوں گے۔ جو پولیس تھی پنجاب کی پولیس، پنجاب کے آئی جی جو بہت لمبی چوڑی چھوڑتے پھر رہے ہیں، جو اس ٹائم اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سیاست کے ساتھ، کیا کہتے ہیں جو موسم نقوی ہے، وہ کہاں تھے؟ کیوں انہوں نے آزادانہ طریقے سے یہ چھوڑ دیا؟ تمام یہ پری پلانڈ ساری چیزیں تھیں تاکہ کسی طریقے سے بدنام کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، کالعدم کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو، نائل کیا جائے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو۔ یہ ساری پری پلان تھی۔ اگر ایسا نہیں تھا تو ویسے یہ گھروں میں گھس کے لوگوں کو اٹھا رہے تھے، ویسے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واٹر کینر، شیلنگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، لاٹھی چارج، گولیاں تک چلا دیتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں۔ تو تب کہاں تھے یہ جب آرمی کی تنصیبات کے اوپر انہی کے شر پسند لوگ عناصر جو ہیں جتنے بھی ہیں وہ اٹیک کر رہے تھے؟ تو یہ سارا پری پلان تھا۔ عمران خان صاحب اس کے اوپر کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ ایک فری فیئر انویسٹیگیشن کروائیں، اور جن لوگوں نے ایسا کیا ہے آرمی تنصیبات کے اوپر ان کو گرفت میں لائیں، ان کی سزائیں دیں۔ ہمارا ساتھ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، پی ٹی آئی کا ان کے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر عمران خان صاحب نے 2 ویڈیو بھی ٹویٹ کی ہیں جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کے اوپر بیٹھ کے بتا رہی ہیں کہ آپ اندر مت جائیں، روک رہی ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں دونوں وہ بھی روک رہی ہیں لوگوں کو، پی ٹی آئی کے لوگ تھے یا کوئی بھی لوگ تھے، وہ واضح اعلان کر رہی تھی کہ اندر مت جائیں، کہیں اس طرح کی کوئی انتشار پسند والی باتیں نہیں ہونی چاہیے، اور وہ روک رہی تھی۔ تو روکنے والے لوگ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے تھے، نہ کہ وہ لوگ رکنے والے تھے جو طاقتور لوگوں کے اشاروں کے اوپر آئے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف کا بیان وہ بڑا اہم ہے، انہوں نے ایک نجی چینل کو دیا ہے، یعنی کہ ایک رپورٹر کو دیا ہے جو فارنر ہے، تو وہ بڑا ایک اہم بیان انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی نیوٹرل ہے، اے پولیٹیکل ہے، سیاسی سائڈز کوئی بھی نہیں ہے پاکستان آرمی کی، اور صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی مقصد ہے، وہ ہے پاکستان۔ بڑا اچھا شگون ہے آرمی چیف کا یہ بیان، اور اگر تو یہ سچ ہے اور وہ دل سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آرمی کسی سیاسی انوالومنٹ میں انٹروین نہیں کر رہی ہے کسی سیٹ اپ میں، تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں محمود مولوی صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے تھے، پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے، قومی اسمبلی سے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت جیسے وفات پائے تھے اس سیٹ کے اوپر وہ منتخب ہو کے آئے تھے، انہوں نے بھی اپنا رونا دھونا آج سنایا پریس کانفرنس کی، یا بک گئے یا لوٹے ہو گئے یا جو بھی ہوا، لیکن انہوں نے کوئی اور سیاسی پارٹی جوائن نہیں کی۔ کیا پریشر تھا، کس نے ان کو ہلایا جلایا، کس وجہ سے انہوں نے چھوڑا ہے، یہ تو بعد میں پتہ چلے گا ایسا ایسا، مگر پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ تو یہ چیزیں تھی جو آج ہوئی ہیں۔
اب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بھی وزیر اعظم صاحب نے آج بلایا ہوا تھا، اس کی آؤٹ پٹ کیا نکلتی ہے؟ اگر تو آؤٹ پٹ یہی نکلتی ہے کہ آرمی ایکٹ کے ذریعے ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں، ان لوگوں کو وہی پرانے بیان بازی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ آرمی ایکٹ کے ذریعے بیان بازیاں یہ دے رہے ہیں۔ اگر کوئی اچھی آؤٹ پٹ نکلتی ہے، پارا ٹھنڈا ہوتا ہے، کول ڈاؤن ہوتا ہے سب کی جانب سے، اور کسی آگے نیک مقصد کی طرف سارا لوگ چلتے ہیں، پاکستان کو استحکام کی طرف لے کے چلتے ہیں، تو یہ بہت اچھا شگون ہوگا۔ دیکھیں لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، کیا آگے سے اعلانیہ جاری کیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔